لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کیجیے. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ تو بشانش نگاہ موسیٰ کر، تو بشانش نگاہ موسیٰ کر، شدہ نظر امت کا شکر بننا، شدہ نظر امت کا شکر بننا. اللہ کی نعمت اور شان موسیٰ کر خدا نے دوران میں بڑی دیکھی. اللہ مجھے اس موقع کا نعمت دینا. کسی سندھی شاعر نے بھی اس کی ترجمانی کی کہ آنا مسکین پر موسیٰ حضرت موسیٰ ہے حضرت عیسیٰ گن ریزا. مسکین سے مراد ہے گناہگار. آنا مسکین پر موسیٰ حضرت موسیٰ ہے حضرت عیسیٰ گن ریزا. خدا جے گنجما ملیو بکے گوہر محمد. خدا جے گنجما بکے ملیو گوہر محمد. علی معشوق کے آدھار جو دل بر محمد. وکان لسر سوداگر محمد. علامہ گاندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی نرمی جی سجا انہوں نے بھی پانچ عقیدت جو اظہار کرنے فرمایا تو غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جو تو حبیب ندارم در جہاں جو تو حبیب. اللہ کے نبی میں سراپا گناہ گار لیکن آپ کے ساتھ کوئی حبیب میرے پاس کوئی ہے نہیں. آپ ہی میرے حبیب. گناہگارن گناہ بے عدد دارن گناہگارن گناہ بے عدد دارن مگر الطاف تو باشد طبیب مگر الطاف تو باشد طبیب. میں گناہگار ہوں بے حد و حساب گناہگار ہوں سب سے بڑا گناہگار ہوں لیکن آپ جیسا طبیب اور حکیم مجھے ملا ہے. میری گناہگاری کو نیکوکاری سے بدل کے مجھے جتنا بڑا گناہگار ہوں اتنا مجھے نیکوکار بنا. بنی ناظم کے ہستم امت یا رسول اللہ بنی ناظم کے ہستم امت تو گناہگارن ولیکن خوش نصیب گناہگارن ولیکن خوش نصیب. آپ کی امتی ہونے پر مجھے فخر اور ناز ہے کہ گناہگار ہوں لیکن میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کا غلام اور امت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اعلان کر دو اہل کتاب یہود و نصارہ کو بتا دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہم محب ہیں. ہمیں اس نبی پر کلمہ پڑھنے اور غلامی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کی دعویٰ میں سچے ہو پھر میری اتباع کرو. میرے اوپر کلمہ پڑھو میری غلامی اختیار کرو میری اتباع کرو میرے نقش قدم پہ کرو. ان کا دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے محب ہیں نا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ والے ہیں لہذا اس نبی پہ کلمہ پڑھنے غلامی اختیار کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کی دعوے میں سچے ہو تب میرے محبوب حکم میرا ہے کہ آپ مقدس زبان سے اعلان کرانا چاہتا ہوں کہ آپ پردوں کی میری اتباع کرو. اگر اللہ کے ساتھ محبت میں پکے اور سکے ہو پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پھر تو یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے. ان کی دعویٰ کیا تھی کہ ہم محب ہیں اللہ ہمارا محبوب. اللہ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ پر ایمان نہ لائیں. یہ اللہ کے محب تو بن ہی نہیں سکتے طالب تو بن ہی نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کا اتباع کریں گے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کر کے نقش قدم پہ چلیں گے پھر اللہ ان کو اپنا محبوب بنائے گا. یہ محبوب ہو جائیں گے اور اللہ
یہ طالب ہو جائیں گے، یہ مطلوب ہو جائیں گے، اللہ ان کا طالب کر، اللہ ان کے گناہ بخش دے، اللہ گناہ بخشنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کری ہوئی ہے، شان سخاوت ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ اپنے خزانے میرے حوالے کرتی ہے اور میں ان کو تقسیم کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے۔ 2002 کا واقعہ ہے، یہ آج 3 دفعہ ہمیں شریف میں حاضر ہوا۔ رمضان المبارک تھا، اب رحمان کو 28 سال پورا کر کے آئے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے معمول یا مولانا نالے کو مشہور اردو صاحب اکٹھے تھے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج ساری مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں، ساری تشریح ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ پڑھنے لگا تو مجھے آواز ہوئی خود آ رہی ہے، میں نے آنکھیں کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے، تو میں نے سمجھا کہ میں نے یہ بے ادبی کی کہ سرکار دوارا سے ایمان کی مجھے ساری کرامت اس کے قابل ہے۔ تو میں نے کہا لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اللہ کا امانت آپ نے مانگی ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کو لینی پڑے گی اور کھانی میرے حوالے کی دیکھ رہا ہوں۔ انوارات تجلیات صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور دعا نہیں کر رہے، پھر آپ نے روزے کی طرف کیا ہوگا، پھر